السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حقوق العباد۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد اور دوسرے حقوق اللہ۔ آج آپ کو صرف ریمائنڈ کروانا ہے، ویسے تو آپ بخوبی جانتے ہیں ان حقوق کے متعلق، تو میں مختصراً اس پہ بات کروں گا کہ حقوق اللہ جو ہیں، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے ارکان اسلام آتے ہیں، اور ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور ان کی ادائیگی میں اگر کوئی کمی بیشی کرتا ہے یا ادائیگی جان بوجھ کر نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے اس شخص کو معاف کر سکتا ہے، اور اگر نہ معاف کرنا چاہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اوپر منحصر ہے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد وہ ہوتے ہیں جو انسانوں سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک مرد کا حق دوسری عورت پر ہے اور عورت کا حق مرد کے اوپر ہے۔ اس طرح والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیویوں کے حقوق، تو اس طرح ان پر عمل کرنا اور ان کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے عام انسانوں سے اچھا سلوک کرنا، انہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ پیار محبت سے رہنا، بات چیت کرنا، مطلب یہ کہ اچھا سلوک کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے حقوق کے متعلق مجھے اتنی زیادہ تاکید کی کہ مجھے یہ خدشہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ وراثت میں ہمسائے کا حصہ مقرر نہ کر دے۔ ان باتوں سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمسائے کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے۔ جہاں تک ہمسائے کے حقوق کا تعلق ہے، آپ کے گھر سے 40 ارد گرد جو بھی گھر ہیں وہ آپ کے ہمسایوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر حقوق کی بات تھوڑی ڈیٹیل میں کی جائے تو حقوق تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جو میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کو بتائی ہیں، اس طرح حقوق کو 4 کیٹیگری میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، والدین کے حقوق اور ہمسایوں کے حقوق۔ اس کے ساتھ ساتھ چرند پرند بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ان کے آرام اور ان کی خوراک کا خیال رکھنا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی وجہ سے، کوئی ضعیف العمری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے یا نابینا ہونے کی وجہ سے اگر روڈ کراس نہیں کر سکتا تو ہمیں چاہیے کہ اس کو روڈ کراس کرنے میں اس کی مدد کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی جہاں تک ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے اور اچھے رویے سے پیش آئیں، کیونکہ اسلام کا بنیادی فلسفہ ہی یہی ہے۔ اسلام نے جو نمازوں کا حکم دیا ہے اور
اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ بھئی اس سے میری شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سب انسان کے لیے خود نیکی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اور اس کا مقصد ہے اچھا انسان بننا۔ اور اچھا انسان اسی وقت ایک آدمی بن سکتا ہے جب کہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ جو انسان نیکی تو کرے، مطلب حقوق اللہ پر عمل تو کرے، لیکن انسانوں کے ساتھ اچھے رویے نہ رکھے، تو پھر اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مزید اس کو میں اس طرح واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی رات کو اٹھتا ہے، اپنی نیند خراب کرتا ہے، اور اگر سردی کا موسم ہے وہ وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے، تہجد ادا کرتا ہے۔ بلا شبہ تہجد کی بہت فضیلت ہے اور یہ ایک مقبول عبادت ہے، لیکن اس کا رویہ اگر انسانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کا بنیادی مقصد انسان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، تاکہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور اچھا انسان بننے کی توفیق دے، جو کہ دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کر سکے۔ جیسے کہ بابا اشفاق نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرما۔ آمین۔ شکریہ۔